شعیب صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب آج وہ عدت کی جو وائلیشن ہے اس کے اوپر آج ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جی، عدت کے دوران نکاح والا جو عدت کے دوران. اچھا ویسے اب ٹیکنیکل بات آصف ایک اور بھی ہے کہ جو خاور مانیکا کے جو ملازم ہیں لطیف، انہوں نے جو بیان دیا ہے نا، اب یہ عدت والا معاملہ ختم ہو چکا ہے. جو عدت ہے نا، یہ بات ان کے اوپر جو الزام ہے یہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بات انہوں نے ثابت کر دی ہوئی ہے کہ یہ جو عدت ہے یہ پہلے وربلی، خاور مانیکا صاحب نے بھی اس بات پر اعتراف کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے وربلی وہ دی تھی، طلاق دی تھی، اور اس کے اوپر وہ سیپریٹ ہو گئیں، اور پھر بعد میں انہوں نے نومبر کے مہینے میں ریٹن جو ڈائیورس دی. تو جو اب معاملہ ہے نا، اب وہ اڈلٹری کا معاملہ آ گیا ہے جو ان کے ملازم نے بیان دیا ہوا ہے کہ یعنی کہ شادی کے بغیر تعلقات کے حوالے سے یہ الزام ہے، اور یہ بڑا بیہودہ الزام ہے فرینکلی اسپیکنگ، اور بڑا غیر معقول نامعقول بیان ہے، لیکن اس کے اوپر آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اچھا اب اس میں ٹیکنیکل بات بھی بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو گندہ کرنے کے لیے یہ بیان تو بڑا زبردست ہے جو ان کے ملازم نے دیا، لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکتا. ہمارا جو حدود کے لاز ہیں اس کے تحت کوئی بھی بندہ جو اس طرح کا الزام لگائے گا کم از کم اس کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے. نہیں، اس میں 4 گواہان ہیں، وہ پہلے تھے، بعد میں امینڈمنٹ آ گئی جی، اور لیکن جو ہمارے حدود کے جو لاز ہیں نا اس میں 4 گواہان کا ذکر ہے، اور پھر ان کا بھی معیار جو ہے نا وہ تقویٰ کا اور وہ سارا بڑا. آصف 2006 میں امینڈمنٹ اس کے اوپر آئی تھی، 2 گواہ رہ گئے ہیں کہ جو 2 گواہ ہوں اور ان کے لیے بھی شرائط ہے. اچھا اب یہاں پر لطیف صاحب ایک ہی گواہ ہیں. اب ان کے وکلاء نے پہلے پچھلی پیشی کے اوپر جو ہے یہ اس پہ مانگ لی تھی کہ ہمیں ایکوٹ کیا جائے، یعنی کہ ہمیں باعزت بری قرار دیا جائے. حالانکہ قذف عائد ہوتی ہے اگر آپ جھوٹا الزام لگائیں نا کسی کے اوپر، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا نا، یہ جھوٹا الزام ہی بظاہر بنتا ہے. اچھا آج کیا ہوا ہے؟ آج ہمارے شبیر ڈار ہیں جیو کے بڑے اچھے رپورٹر ہیں، وہ تھے اڈیالہ جیل میں اس کیس میں. تو اڈیالہ جیل میں انہوں نے بتایا کہ فرد جرم قدرت اللہ صاحب جو جج ہیں، سول جج ہیں، انہوں نے فرد جرم پڑھ کے سنائی. ظاہر ہے خان صاحب نے اس پہ انکار کیا. بشرا بی بی پہلے موجود تھی، پھر وہ عدالت سے چلی گئیں. ظاہر ہے یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے نا. تو جج صاحب نے سنا ہے کہ اس کا بھی بڑا پروگرام بنایا. پھر وہاں پہ رپورٹرز سے عمران خان صاحب کی بات بھی ہوئی ہے. اچھا جو بات ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کے پاس ایک پلان سی بھی ہے. بلے کا نشان نہیں ملا نا ان کو. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اور وہ نفرت میں ہے اور غصے میں ہے یا بغض میں، یہ لفظ استعمال کیے انہوں نے. پھر انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا پلان اے تو یہ تھا کہ ہمیں بلہ مل جائے، پلان بی یہ تھا کہ بلے باز مل جائے، پلان سی بھی ہے ایک. پھر رپورٹرز نے پوچھا جی پلان سی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پلان سی جو ہے نا وہ ہم الیکشن کے دن ہی بتائیں گے. اچھا، پلان سی انہوں نے خفیہ پلان سی رکھ لیا. اور وہ خفیہ نہیں ہے، بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بیسیکلی سوشل میڈیا ہے، بیسیکلی واٹس ایپ گروپس، ٹیلی فون، ٹویٹر، فیس بک، جس کے بارے میں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ شاید اس دن اس سے 2 دن پہلے بند کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اعزاز، ایک کم بیک ٹو دی کیس، اس میں ایک بڑی زبردست جو جواب دعویٰ داخل کیا ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 ججمنٹس لگائی، ٹھیک، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جو عدت کی کو ڈیفائن کیا ہے ہماری سپیریئر جوڈیشری نے وہ 39 ڈیز کی. ٹھیک ہے. تو 39 ڈیز اس کی روح سے انہوں نے کہا کہ جو خاور مانیکا صاحب کا الزام ہے اس کے تحت بھی میں 48 دن میرے گزر چکے تھے. ٹھیک ہے. پھر دوسری ججمنٹ انہوں نے یہ بھی لگائی کہ اگر دوران عدت کوئی خاتون نکاح کرتی ہے تو جو ہی عدت ختم ہوگی وہ نکاح جو ہے ویلڈ ہو جائے گا، یعنی نکاح ٹوٹے گا نہیں، ویلڈ رہے گا، لیکن عدت کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد ویلڈ ہو جائے گا. تو یہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ لگائی ہیں اس کے اندر، اور بڑی محنت سے ان کے وکیل نے کیس تیار کیا. اور آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی وہاں سے چلی گئی، تو ظاہر ہے ان کیسز میں
اس میں سے کچھ نکلے یا نہ نکلے، اس میں کیچڑ اتنا اچھلتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس سے تعفن بڑا پھیلتا ہے. جی ہاں. تو شاید وہ قانونی پروسیجر نہیں جانتی ہوں گی کہ فرد جرم جب لگتا ہے تو اس وقت حاضری ضروری ہوتی ہے، اور کورٹ سے آپ جا نہیں سکتے جب تک کورٹ ایڈجرن نہ ہو جائے یا آپ کی وہ اجازت نہ دی جائے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اصالتاً پیش نہیں ہو رہے یا فرد جرم سے گزر چکا ہے اور آپ ضمانت پہ ہیں تو آپ کورٹ سے جا سکتے ہیں. لیکن شاید وہ اسی وجہ سے گئی ہوں گی کہ وہاں کا جو بھی ماحول ہوگا اس میں وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بڑی اہم ہے. آج ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ تو مذاکرات کرنے چاہیے تھے آپ کو، تو آپ نے مذاکرات کیوں نہیں کیے؟ 2 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں میں نے جنرل باجوہ سے ایوان صدر میں 2 دفعہ مذاکرات کیے ہیں، اور جنرل باجوہ نے مجھے کہا بقول عمران خان کے کہ تم نا سائفر پہ چپ ہو جاؤ، اچھے بچے بنو تو تمہیں ہم حکومت دے دیں گے، ٹھیک ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیں گے. کوئی اس طرح کی بات کی. ایک بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. 9 مئی کے اوپر کسی نے ان سے سوال کیا کہ جی 9 مئی کے والے سے کہ آپ نے تو فوجی املاک پر حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی امریکہ میں بھی جو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا وہ CCTV فوٹیج دیکھ کے کیا گیا تھا، یہاں پر تو CCTV فوٹیج چوری ہو گئی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آج تک اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے یاد ہے 10 مئی کو میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ تو اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح ہی ہوگا، مجھے دوبارہ گرفتار کریں اسی طرح ہی ہوگا ایٹ دیٹ ٹائم. خیر 9 مئی کے والے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے شبیر ڈار سے بھی میری بات ہوئی تھی. شبیر ڈار مجھے بتا رہے تھے آج خان صاحب پریشان لگ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ چہرے سے ان کو لگ رہے ہیں. کل تو آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان کو ان کی بہن کے شوہر کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں ملی. وہ بیچارے اب دیدہ بھی عدالت میں ہو گئے تھے. لیکن آج 9 مئی کے والے سے ہوئی